جائے گا۔ کتنا ڈرنے کا مقام ہے اللہ کے نیک بندوں بندیوں، کتنا ڈرنے کا مقام ہے۔ ادنا سی مشابہت بھی کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا غرق کر سکتی ہے۔ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب ذرا اس کو سمجھنا ہے کہ مشابہت کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، لکھتے ہیں کہ ایک بڑے میاں تھے۔ ایک بڑے میاں مطلب جی بڑے کا گوشت کھانے والے بزرگ، ہاں، معمر شخصیت، عمر رسیدہ شخصیت۔ ایک بڑے میاں جا رہے تھے اور اس دن ہندوؤں کا تہوار تھا۔ کیا تھا؟ تہوار سمجھتے ہیں نا، ان کے عید کے دنوں میں سے ایک عید کا دن تھا۔ کون سا تھا تہوار؟ جس کو ہولی کہتے ہیں۔ ہولی کا دن تھا۔ وہ جو بڑے میاں تھے ان کا انتقال ہوا۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بزرگ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ سننا، ہم لوگ بہت ملوث ہے اس میں اور ہماری نسل ملوث ہے اس میں۔ فرمایا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ میری قبر کو، اللہ اکبر، حافظ ریاض مراقبہ کر رہے ہیں کیا؟ میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ خواب دیکھنے والا پوچھتا ہے کیا وجہ بنی؟ سننا اللہ کے لیے اور سنانا اپنے گھر والوں کو، سننا اللہ کے لیے اور سنانا اپنے دوستوں کو، کیا وجہ بنی؟ تو ان بڑے میاں نے واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھا کر، کیا کھا کر؟ پان کے عاشق ہوتے ہیں نا لوگ، نوجوان نسل جو ہے گٹکے کی عاشق ہے اور بڑے میاں جی اور حجانی ماں بھی جی پان کی عاشقہ ہوتی ہے۔ گھر میں دیکھیے دادی اماں دانت تو نہیں ہے منہ میں، کہتی کہ میں کھلبتے میں کوٹ کے پان چباتی ہوں، جب دانت سے نہیں چبائے جاتے ہیں، لیکن عاشق ہے، عادت ہے پان کھانے۔ آپ میں سے کتنے لوگ کھاتے ہیں پان؟ کوئی نہیں کھاتا، سب گٹکے والے ہیں۔ پان نہیں کھاتے اس کا مطلب گٹکا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک لطیفہ سن لے پان پہ، تاکہ نہیں کھاتے ہیں تب بھی کھانے کا شوق ہو جائے آپ۔ ایک بزرگ تھے، صدری پہنا کرتے تھے اور صدری کو بڑے بڑے جیب تھے، اوپر بھی نیچے بھی سائڈ میں بھی۔ صدری سمجھتے ہیں؟ جاکٹ جی، یہاں سب ماشاءاللہ لوگ ہیں، کسی کے بھی پہنے بھی نہیں ہے۔ اور جب گھر سے صبح نکلتے تو پان بنا کے، پان جو بنا ہوا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو؟ بیڑا، پان کا بیڑا، بیڑا پان بنا کے پورے جیب بھر کے رکھتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، گھر سے اپنے محنت سے خود بنا کے رکھتے۔ اور جب باہر نکلتے راستے میں تو دیکھتے
سمجھ میں آتا کہ یہ بندہ پان کھانے والا ہے؟ سمجھ میں آتا کہ نہیں آتا؟ اس کے ہونٹوں سے، منہ سے تو فوراً ایک پان نکال کے اس کو دے دیتے، بنا ہوا پان، کھا لو بھائی، کھا لو بھائی، کھا لو بھائی۔ راستہ چلتے چلتے پورے پان تقسیم کر دیتے، آپ کھا لو، آپ کھا لو، آپ کھا لو، آپ کھا لو۔ روزانہ کا عمل تھا ان کا۔ ایک دن محمدیہ حلقے کا ایک نوجوان ملا، اب پکڑ لیا بزرگ کو کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، مجھے جانے دو، نہیں آج تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ غلطی کیا کیا میں نے، مجھے کیوں پکڑے ہو اس طرح سے؟ کہا کہ بزرگ آپ کا یہ عمل سمجھ میں نہیں آتا، اس کا راز کیا ہے پہلے بتاؤ، ورنہ گلی سے گزرنے نہیں دیں گے۔ کون سا عمل؟ آپ خود تو پان کھاتے، جی آپ خود تو پان کھاتے اور سب کو پان کھلاتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کھاتے جب سب کو کھلاتے ہیں؟ اب وہ دیکھا کہ محلہ بھی بہت سخت ہے، یہاں سے گزرنا بھی ہے، عافیت اسی میں ہے کہ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ تو بزرگ نے کیا کہا، بیٹا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بکریاں چرانا سنت ہے، گھاس کھانا سنت نہیں ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے بکریوں کو چرانا سنت ہے، گھاس کھانا کوئی سنت تھوڑی ہے، میں کیوں گھاس کھاؤں، میں تو ان بکریوں کو چرا کر سنت ادا کرتا ہوں۔ آج سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کب تک چارہ چرتے رہیں گے ہم لوگ؟ شوق بھی ہے تو اچھا شوق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو ختم کر دیجیے۔ یاد رکھیں گے، بکریاں چرانی سنت ہے، گھاس کھانا سنت نہیں ہے۔ کوئی گھاسی کھانے لگ جائے بکریوں کے چرانے کے اس میں۔ تو اب یہ بزرگ تھے، پان کے شوقین تھے، پان کھا کے باہر نکلے، ہولی کا دن تھا۔ دیکھا کہ سامنے سے ایک گدھا آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ گدھا۔ راستے پہ بیل جانور رہتے ہی ہے۔ اب جب سامنے سے گدھا آیا تو پتہ نہیں ذہن میں، دل میں، دماغ میں بڑے میاں کے کیا بات آ گئی، انہوں نے اپنے منہ میں جو پان کی پیچ جمع ہوئی تھی اس گدھے کے جسم پہ تھوکا، یہ کہہ کر کے کہ لے تجھے آج رنگانے والا کوئی نہیں ہے، میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنا کہہ کے انہوں نے اپنے منہ سے پان کی پیچ کو گدھے کے جسم میں تھوک دیا کہ تجھے کوئی رنگنے والا نہیں ہے، لے میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ کہنے لگے اس بات پر مجھ سے سوال کیا گیا تم نے دشمنوں کے ساتھ جو مشابہت اختیار کی، اس وجہ سے آپ کے قبر کو جہنم کا گڑھا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی سی مشابہت! وہ رنگتے ہیں، ہم نے بھی رنگ دیے۔ اب اللہ کے لیے سوچو، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلم خاندان میں جو صرف ریلیشن باقی رکھنے کے لیے خود رنگتے ہیں اور دوسروں کو رنگنے دیتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا بنے گا ان کا؟ کتنی ریلیشن ہے، خاک میں ملے ایسا ریلیشن، چولہے کے بھاڑ میں جائے ایسا ریلیشن، جو ہماری عاقبت خراب کریں، آخرت خراب کریں، ہماری قبر اجاڑ دیں اور حشر میں بربادی ہمارا نصیب بنے، ایسا ریلیشن کیا کام؟ گھر سے نکلیے نہیں۔ اگر اتنے غیروں سے ریلیشن ہیں آپ کے، نکلے نہیں اس دن گھر سے کہ کوئی ریلیشن میں ہمیں رنگ دے گا یا ہم کسی اور کو رنگ دیں گے۔ تھوڑے دیر کی مشابہت ہوگی لیکن ادھر آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہر چیز میں آپ دیکھ لیجئے، مشابہت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ادنا مشابہت اللہ کو پسند نہیں ہے دشمنان خدا کے ساتھ۔ اور ہم تو اللہ معاف کرے ان کی شادیوں میں جاتے ہیں، ان کے فنکشن میں جاتے ہیں اور پتہ نہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، دیو مالائیت اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کریں، کل کو دیوالی گزری تھی،
تو کتنے مسلمان بچوں نے اپنے گھر میں پٹاخے لائے ہیں اور بجائے ہیں اور خود والدین نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ اگر مشابہت ہم نے کی ہے تو بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیوں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ مشابہت ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ اسلام دشمنوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ خدا کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ جیسے اس عمل کا کرنا حرام ہے، اسی طرح سے مشابہت کا اختیار کرنا بھی، بولو کتنی نازک مثال ہے نا۔ پان تھوک دیا، یوں بھی تھوک دیتے تو گنہگار ہی ہوتے کہ کسی گدھے کی، جانور کی بے عزتی کی، عزت نفس کا مسئلہ، لیکن ذہن میں کیا آیا کہ تجھے رنگنے والا کوئی نہیں ہے، لے میں تجھے رنگ دیتا ہوں، اور چونکہ وہ دن رنگنے کا دن تھا اللہ تعالیٰ نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ کے لیے سوچو، ان باتوں کے مذاکرے کرو اپنے گھر جا کر، بیوی بال بچوں کے ساتھ کیجئے۔ جی کہیں بھی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کسی بھی معاملے میں غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ غیر پٹاخے بجائیں ہم بجائیں، وہ رنگیں ہم رنگیں، وہ چیخیں ہم چیخیں، وہ دیپ جلائیں ہم جلائیں، یہ سارا من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت آئے گا، اور اللہ نے اگر معافی نہیں دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج تو مسلمانوں کے بچے لباس میں، کھانے میں، قیام میں، رفتار میں، کردار میں، ہر چیز میں فرنگیوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے سر انگریزوں کی جیسے، ہمارے کپڑے انگریزوں جیسے، ہماری اسٹائل، لائف اسٹائل، ہیئر اسٹائل، انا للہ و انا، کس کے جیسی؟ انگریزوں جیسی۔ تو کیا پھر ہماری تہجد ہمیں جنت میں لے جائے گی، جبکہ ساری زندگی ہماری مشابہت میں گزر رہی ہے؟